السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۔ معزز ناظرین، میرے دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کے سب سے قیمتی عشرے کی دوسری تاخرات ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آج کی اس دوسری تاخرات رات 11 بجے میں یوٹیوب چینل پر آپ کے سامنے لائیو ایک اہم موضوع اللہ دیکھ رہا ہے، اس موضوع پر آپ کے سامنے خطاب کروں گا، مگر شاید یوٹیوب میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی ہمارے چینل کو لائیو اسٹریمنگ کے لیے یوٹیوب نے اپروو نہیں کیا ہے۔ بہت کوششوں کے باوجود ابھی تک میں آپ کے سامنے آج کا پروگرام لائیو نہیں پیش کر پایا، اور اسی لیے یہ پروگرام آج ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ کے فوراً بعد اس کو چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا، تاکہ جلد سے جلد انشاءاللہ آپ کو یہ خطاب مل سکے۔ موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری تخلیق بے مقصد نہیں ہے، ہم بغیر کسی مقصد کے یوں ہی نہیں پیدا ہو گئے۔ ہماری پیدائش اور ہماری کریشن اور ہماری تخلیق کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ الذاریات کے اندر فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، میں نے سارے کے سارے جنات اور سارے کے سارے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب ہے لیوحدون،
کہ میں نے ساری انسانیت اور سارے جنات کو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان اس مقصد کو نہیں سمجھتا ہے تو پھر انسان کے اور دوسرے جانوروں اور دوسری مخلوقات کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. ان کی زندگی کا مقصد بس یہی ہے، یاکلوا ویتمتعوا، کھاؤ پیو انجوائے کرو. لیکن یاد رکھیں کہ ایک مومن کی زندگی ایسی نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے 29ویں پارے میں سورہ قیامہ کے اندر، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ. اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بیکار بنایا گیا، بے مقصد بنایا گیا، تیری پیدائش کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار بنایا گیا ہے؟ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. اے انسان، ذرا اپنی تخلیق پر غور کر، ذرا اپنی پیدائش پر غور کر. تو دنیا میں تو نے جنم کیسے لیا؟ تو ایک حقیر پانی کے نطفے سے، ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے رب العالمین نے بنایا. پھر تو نطفے سے ثم کان علقۃ، پھر تجھے جمع ہوا خون بنایا. فخلق فسوا، اور پھر جب تو پیدا ہوا، تجھے رب نے پیدا کیا تو مکمل انسان بن کر کے دنیا میں تو جنم لیتا ہے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، نطفہ ایک ہی ہوتا ہے اور پیٹ کے اندر، رحم مادر کے اندر پروسیس بھی ایک ہی ہوتا ہے. مگر جب بچہ دنیا میں جنم لیتا ہے تو کبھی لڑکے کی شکل میں جنم لیتا ہے، کبھی لڑکی کی شکل میں جنم لیتا ہے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، میرے بندے تجھے اللہ نے کبھی مرد بنایا، کبھی عورت بنایا، تجھے دو جنسوں میں رب العالمین نے بانٹ دیا. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ جو ایک حقیر پانی کے قطرے سے ایک مکمل انسان بنا کر کے تجھے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ دعوت غور و فکر دے رہا ہے کہ میرے بندو، تم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تم بیکار پیدا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں عقل مند وہی ہے، جینیس وہی ہے، بدھیمان وہی ہے، کلیور وہی ہے، وائز وہی ہے جو اپنی زندگی کے اس مقصد کو، اس ایم آف لائف کو، اس پرپز آف لائف کو پہچان لے. اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191، 190 اور 191، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. میرے بندو، اس زمین کے اندر، اس آسمان کی پیدائش کے اندر، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر عقل مندوں کے لیے، ذہین لوگوں کے لیے، ہوشیار لوگوں کے لیے، بدھیمان لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. اے اللہ، تیری نظر میں کون لوگ عقل مند ہیں؟ تیری نظر میں کون لوگ ہوشیار ہیں؟ کون لوگ سمجھدار ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہیں جو کھڑے ہو کر کے بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، لیٹ کر کے بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں. اور جب زمین و آسمان کے اوپر غور کرتے ہیں، اللہ کی کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں، تو غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگارا تو نے یہ کائنات بیکار نہیں بنائی ہے، بے مقصد نہیں بنائی ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، پروردگارا تو پاک ہے، ہمیں تو جہنم کے عذاب سے بچا لے. کائنات کی کریشن پر جب ایک انسان غور کرتا ہے تو آٹومیٹک اس کے زبان سے رب کا نام نکلتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. تو یہ سوچ جب تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگی،
کہ ہمیں رب نے بنایا ہے اور رب نے ہماری پیدائش کا ایک مقصد طے کیا ہے اور ہماری ایک ایک گتی ودھی، ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی پر اس کی نظر ہے، تب تک انسان برائی سے نہیں بچ سکتا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کٹر دشمنوں میں ایک دشمن تھا جس کا نام ابو جہل تھا۔ نبی کی زندگی میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا آپ کا، اور اتنا بڑا دشمن تھا اس نے کہا کہ میں آپ کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اگر آپ نماز پڑھیں گے میں آپ کی گردن پہ پیر رکھ کر کے کچل دوں گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے کہہ رہا ہے۔ اللہ نے سورہ علق کے اندر ابو جہل کی شرارت کا ذکر کیا۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اے نبی کیا آپ نے اس بدبخت کو نہیں دیکھا جو اللہ کے ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اے نبی کو نماز سے روکنے والے، اے اللہ کے بندے کو نماز سے روکنے والے، تجھے کیا پتا، تیرا کیا خیال ہے؟ میرا نبی تو نیکی کا حکم دینے کے لیے آیا ہے، میرا نبی تو ہدایت کی راہ پر لگانے کے لیے آیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، اے نبی کو نماز سے روکنے کی دھمکی دینے والے، اے نبی کو نماز سے رک جانے کا حکم دینے والے، اے نبی کو نماز سے روکنے والے، کیا تجھے معلوم نہیں بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى کہ تیرے رب کی تیرے اوپر پوری پوری نظر ہے، تیرا رب تیری ایک ایک ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ تو یہ جو جذبہ ہے، یہ جو سوچ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سوچ انسان کے اندر جتنی پروموٹ ہوگی، جتنی پروگریس ہوگی اس سوچ کے اندر، انسان اتنا ہی گناہوں سے بچے گا۔ اور جانتے ہیں یہ جو سوچ ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سوچ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان غلط کام کے قریب نہیں جاتا، گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنے کانوں کے ذریعے اپنے دل تک اتاریے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، حدیث نمبر 205۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ ہوتا ہے، غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، ابھی اس کا گناہ لکھنا نہیں، ابھی اس کے اوپر نظر رکھو، اگر یہ گناہ کر دے تب اس کے نام اعمال میں گناہ لکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قالت الملائکۃ، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں رب ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئۃ، پروردگارا تیرا فلاں بندہ ہے جو گناہ کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، غلط کام کا ارادہ کرنا چاہتا ہے۔ فقال ارقبوہ، اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں اس کے اوپر نظر رکھو، فإن عملها فاكتبوها له، اگر میرا بندہ نیک عمل، اگر وہ غلط کام، وہ غلط عمل کر ڈالتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ تم لکھ دینا۔ فاكتبوها له بمثلها، اور وَإِن تَرَكَهَا، اور اگر میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد، گناہ کی نیت کرنے کے بعد گناہ سے بچ جائے، گناہ نہ کرے، غلط کام نہ کرے، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اے میرے فرشتوں تم میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ بندہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ گناہ کرنے جا رہا ہے، چوری کرنے جا رہا ہے، زنا کرنے جا رہا ہے، کسی کا حق مارنے جا رہا ہے، کوئی بھی غلط کام کرنے جا رہا ہے، لیکن وہ بچ گیا، ارادہ کر کے باز آ گیا، واپس ہو گیا، توبہ کر لی اس نے، نہیں کیا اس نے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے گناہ نہیں کیا تو ایک نیکی لکھ دو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ تَرَكَهَا مِن جَرَّايَا، میرے بندے نے اگر اس گناہ کو ارادہ کرنے کے بعد اگر ترک کیا ہے، سوچنے کے بعد اور ارادہ کرنے کے بعد اگر میرے بندے نے اس گناہ کو نہیں کیا ہے تو اے میرے فرشتوں اس کے اندر صرف اور صرف میرا ڈر تھا، میرا تقویٰ تھا، میرا ڈر اور میرا خوف تھا جس نے اس کو وہ گناہ کرنے نہیں دیا، اس لیے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ یہ فائدہ ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اس سوچ کا، اس مینٹیلٹی کا، اس ذہنیت کا
کہ آدمی گناہوں سے باز آتا ہے۔ اور جانتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ نماز میں توجہ ادھر ادھر جا رہی ہے، یا نماز میں خشوع اور خضوع نہیں پیدا ہو رہا ہے، نماز میں ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ نماز میں کنسنٹریٹ کیسے کریں گے آپ؟ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ تصور کرو ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے، کون، کس کو ہم کس کے آگے سجدہ کرنے جا رہے ہیں، کس کی سبحان ربی العظیم کہہ کے کس کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے کس کی بلندی کا اقرار کر رہے ہیں، دعائے ثنا پڑھ کر کس کی تعریف کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اتحیات پڑھ کر کے کس کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ پوری نماز آپ پڑھتے جائیے اور یہ تصور کرتے جائیے کہ آپ اللہ کو دیکھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا احسان کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں لفظ احسان بہت آیا ہے، قرآن میں اللہ نے بار بار کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کا ایک مطلب تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دیٹ از کالڈ احسان، اس کا نام احسان ہے۔ مگر شریعت میں احسان کی جو ٹرم ہے اس کا ایک اور مطلب ہے، وہ مطلب اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تمہارے ذہن و دماغ میں یہ تصور پیدا نہ ہو پائے، یہ خیال پیدا نہ ہو پائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم یہ خیال اپنے دماغ میں لاؤ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال آئے گا تو پھر نماز میں کٹوتی نہیں ہوگی، نماز میں چوری نہیں ہوگی۔ جانتے ہیں نماز میں بھی چوری ہوتی ہے۔ آپ پوچھیں گے یہ کون سی نئی بات آ گئی؟ حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ، سب سے بڑا چور وہ ہے، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی فکیف یسرق فی صلاتی، نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، رکوع برابر نہیں کرتا، سجدہ برابر نہیں کرتا، نماز میں چار ٹھونگے مار کر کے نکل جاتا ہے، جلدی بازی والی نماز پڑھتا ہے، منافقوں کی طرح بوجھ اتارنے والی نماز پڑھتا ہے، یہ وہی ہے جو نماز کا چور ہے۔ تو نماز کی چوری سے آپ کو بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو بس یہی چیز ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو سوچ ہے نا، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے شاپنگ مالز میں، ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر، اور اب تو بڑے بڑے لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر بھی کیمرے لگائے رہتے ہیں، اور لکھا بھی رہتا ہے کہیں کہیں یو آر انڈر سرویلنس، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، ہوشیار، کیمرے کی خفیہ نظر آپ کے اوپر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو کیمرے ہیں انسان کے بنائے ہوئے کیمرے، یہ انسانی سسٹم ہے، کبھی کبھی فیل بھی ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے فیل۔ کبھی صاحب پتہ لگا کیمرے نے ریکارڈ ہی نہیں کیا، کیمرہ خراب ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوا کیمرے نے ریکارڈ کیا لیکن جو اس کا اسٹوریج سسٹم ہے وہ فیل ہو گیا، اس کو ریکارڈ نہیں کر پایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہیں سے وائر کٹ ہو گیا، کبھی کیمرے کی جو لائٹ ہے وہ فیل ہو گئی، سارے مسائل ہوتے ہیں۔ مگر ایک کیمرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر لگایا، اور اس کیمرے میں کبھی ڈر نہیں کہ فیلیور ہے، کبھی لائٹ کٹ ہونے کا ڈر نہیں، کبھی وائر کٹ ہونے کا ڈر نہیں، کبھی اسٹوریج فیل ہونے کا ڈر نہیں۔ وہ کیمرہ 24/7 آن ہے۔ کون سا کیمرہ ہے وہ؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو تمہاری ایک ایک گتی ودھی کو، ایک ایک حرکت کو، ایک ایک عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہمارے کرامن کاتبین تمہارے اوپر متعین ہیں، اور ایک ایک عمل کو تمہارے نوٹ کر رہے ہیں، وہ کوئی چوک نہیں کرتے، کوئی غلطی نہیں کرتے۔ دنیا کا کیمرہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تصویر تو ریکارڈ کر رہا ہے، آواز کو ریکارڈ نہیں کر پا رہا ہے،
لیکن اللہ کا کیمرہ ہماری ایک ایک آواز کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے. فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میرے بندے تیری زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے, ایک ورڈ بھی تو اپنی زبان سے نکالتا ہے, میرا فرشتہ اس کو نوٹ کر رہا ہے, ریکارڈ کر رہا ہے. گالی نکلی تو بھی ریکارڈ ہوا, دعا نکلی تب بھی ریکارڈ ہوا, گندی بات نکلی تو بھی ریکارڈ ہوا, اچھی بات نکلی تو بھی ریکارڈ ہوا. باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. اور دنیا کا کیمرہ جتنا بھی ٹاپ کا ہو, تصویر ریکارڈ کرے گا, آواز ریکارڈ کرے گا, فیلنگز کو تو ریکارڈ نہیں کر پائے گا. آپ کے گھر میں ایک آدمی آیا ہے, چوری کے ارادے سے آیا ہے, لیکن بن کر کے مہمان آیا ہے, تو کیمرہ یہ تو نہیں دیکھ پائے گا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. لیکن اللہ کا کیمرہ دل کے احوال کو بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے اندر کے حالات کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. میرا رب تو وہ ہے جو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے, اور جو سینوں کے چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے, جو دل کے اندر چلنے والی فیلنگز اور احساس اور تھاٹس اور تھنکنگز کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. اس کیمرے سے ہم اور آپ بے خبر بنے. دنیا کے کیمرے سے ڈرتے ہیں, دنیا کے کیمرے کی وجہ سے غلط کام سے باز آ جاتے ہیں. رب کے کیمرے سے ہم کبھی نہیں ڈرتے. اللہ اکبر. ہائے کتنے نادان ہیں ہم, افسوس کتنے نادان ہیں. اس کیمرے کا اگر احساس ہمیں پیدا ہو جائے ہمارے دلوں کے اندر, میرے بھائیو, اللہ کی قسم ہمارا نوجوان پاک دامن بن جائے. زنا کے واقعات بند ہو جائیں, بدکاری کے واقعات بند ہو جائیں. ذرا یاد کیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر اللہ نے قرآن کریم کے 12ویں اور 13ویں پارے کے اندر بیان کیا. ذرا کبھی اس کو کھول کر کے دیکھیے. یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے ہیں, وہی عورت عزیز مصر کی بیوی, جس کا نام بہت سارے لوگوں نے زلیخا لکھا ہے, حالانکہ کسی صحیح روایت سے اس عورت کا نام ثابت نہیں. زلیخا, چلو وہی نام مان لیتے ہیں, کسی معتبر روایت میں نام تو نہیں آیا ہے. بہرحال عزیز مصر کی بیوی تھی اور بڑی خوبصورت تھی وہ. اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا. اب ایک بات تو یہ تھی کہ اس نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام اس کے جال میں نہیں پھنسے, بات ختم ہو گئی. مگر قرآن مجید نے اس واقعے کو بڑی اہمیت دی ہے, اور اس واقعے کے پورے بیک گراؤنڈ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہ قابل غور بات ہے. اللہ نے کیوں بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سمپلی بیان کر دیتا, بھائی اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی لیکن وہ بچ گئے. لیکن اللہ نے پورا کانٹیکسٹ اور پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہا کرتے تھے, جس کے شوہر نے حضرت یوسف کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی, اسی عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھانسنے کی کوشش کی. وغلقت الابواب, اور اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے. اللہ نے دروازہ نہیں کہا ہے کہ چلو بھائی مین گیٹ بند ہوتا ہے. اللہ نے باب نہیں کہا, اللہ نے ابواب کہا. یہ باب کی پلورل ہے, جتنے دروازے تھے سب بند, کھڑکیاں, روشن دان. اب یوسف علیہ السلام جوان خوبصورت, ایک خوبصورت عورت کے ساتھ اس گھر میں تنہا ہے. اور پھر کوئی ایسا نہیں کہ یوسف اس گھر کے لیے نئے ہیں, اسی گھر میں رہتے ہیں, کوئی شک کرنے والا نہیں ہے. اور پھر عورت خود بلا رہی ہے, وقالت حیت لک, اور کہتی ہے کہ اے یوسف میرے پاس آ جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, میرے نوجوان بھائیوں, ذرا اس سچویشن کی خطرناکی کا اندازہ لگاؤ. کتنی خطرناک سچویشن ہے, کتنی کریٹیکل سچویشن ہے. یوسف جوان, عورت جوان, یوسف خوبصورت, عورت خوبصورت. کوئی شک کرنے والا نہیں, کسی کیمرے کا ڈر نہیں, کسی کی ریکارڈنگ کا ڈر نہیں, کسی کی پکڑ کا ڈر نہیں. اور عورت خود دعوت گناہ دے رہی ہے,
عورت خود بلا رہی ہے، مگر یوسف علیہ السلام کے سینے میں یہ احساس موجود تھا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کہتے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، میرے رب نے تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا، تیرے گھر میں میرے دانا پانی کا انتظام ہوا، تیرے گھر میں میرے جینے کا سامان ہوا، اور میں تیرے ہی ساتھ اتنا غلط کام کروں، اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی زیادتی اور اتنا بڑا گناہ کر کے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ زنا تو ہمیشہ ہر سچویشن میں حرام ہے، مگر یہ تو گناہ در گناہ ہے، اور بہت بڑی بات ہے کہ آپ جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہو آپ اس کے ساتھ احسان فراموشی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جملے میں انہ لا یفلح الظالمون، ایسا ظلم کر کے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کو بچا لیا۔ کیوں بچایا؟ ہم کہہ دیں گے وہ پیغمبر تھے، نبی تھے۔ جی نہیں، وہ نبی تھے، اللہ نے اس لیے بھی بچایا، اور اس لیے بھی بچایا کیونکہ ان کے سینے میں یہ ڈر تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہی ڈر تھا بنی اسرائیل کے اس نوجوان کے اندر جس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ جب غار میں پھنس گئے اور چٹان نے غار کے دہانے کو لا کر کے بند کر دیا، اور تینوں بیچارے غار کے اندر پھنس گئے، اور تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگی، تو ان تینوں میں سے ایک نوجوان نے یہ بھی دعا کی تھی، اے اللہ میری ایک چچازاد بہن تھی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، دنیا میں ایک مرد کسی عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے میں اتنی محبت اس سے کرتا تھا۔ اور یہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں محبت کا ترجمہ اگر ہم عشق سے کریں تو چلے گا، کیونکہ وہ عشق ہی کرتا تھا، اس کا اصل مقصد جسمانی تلذذ اور جسمانی لذت حاصل کرنا تھا، وہ اس عورت کو، اس لڑکی کو پانا چاہتا تھا۔ کہا اے اللہ میں اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ قحط سالی کا زمانہ آیا، پورے شہر میں لوگ بھوکے پیاسے اناج کے ایک دانے کو ترسنے لگے۔ میری وہ چچازاد بہن، میرے چچا کی وہ لڑکی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے مدد کا مطالبہ کرتی ہے، مجھ سے مدد مانگتی ہے۔ مجھے بہترین موقع ملتا ہے کہ چلو اب تو اس کی برسوں کی جو میری خواہش تھی، جو ہوس تھی، اس کو پورا کرنے کا ٹائم مل گیا۔ کہتا میں نے سودا کیا اس سے کہ میں تجھے 120 دینار دوں گا، 120 سونے کے سکے دوں گا، مگر شرط یہ ہے تجھے اپنا جسم میرے حوالے کرنا، اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے گا۔ مجبور تھی وہ، ممکن ہے اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے، بھوکے پیاسے مر رہے ہوں گے، ممکن ہے، حدیث میں ذکر نہیں ہے، ایک امکان ہے، حالات خراب تھے، قحط سالی کا دور تھا۔ اس بیچاری لڑکی نے حالات کی اس سنگینی کو دیکھتے ہوئے اپنی عزت کا سودا کرنے پر وہ تیار ہو، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ مکمل ارادہ کر لیا کہ اب میں غلط کام کروں، لیکن عین وقت پر، اس کے پہلے کہ میں اس عورت کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا، عین وقت پر اس عورت کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اس نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقہ۔ اس نے کہا ہے میرے چچا کے بیٹے، اللہ سے ڈر، اور جس چیز کا تجھے حق حاصل نہیں اس چیز کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کر۔ میں حرام ہوں تیرے لیے، میں تیرے نکاح میں نہیں ہوں، میں تیری بیوی نہیں ہوں، تو میرے ساتھ یہ غلط حرکت نہ کر۔ اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر۔ اے اللہ تیرا نام اس لڑکی نے جو اس وقت لیا، میرے دل کی دنیا بدل گئی، میں گناہ سے باز آ گیا، میں نے وہ 120 دینار بھی اس کو دے دیے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور آئندہ کبھی اس غلط کام کے قریب نہیں گیا۔ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کے بعد چٹان ہٹ گئی، اور تینوں نے جب دعا کر لی چٹان پوری طریقے سے ہٹ گئی، اور تینوں غار سے نکل آئے۔ بتانا مقصود یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ انسان کو پاک دامنی بھی عطا کرتا ہے، انسان کو بدکاری اور غلط کام سے اور زنا سے بھی یہ احساس بچاتا ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ کے ڈر سے بے نیاز ہو جانا،
اور لاپرواہ ہو جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تب بھی ہم غلط کام کریں گے، یہ احساس مومن کا نہیں ہوتا، یہ منافق کا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 107 کے اندر، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ نبی کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ کی پوری نظر ان کے اوپر ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو جانا یہ مومن کا کام نہیں ہو سکتا، یہ منافق کا کام۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے میرے بھائی، کہ یہ احساس جب انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو سب سے بڑا جو ڈرا بیک، اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ انسان پبلکلی تو گناہوں سے بچتا ہے، لوگوں کے سامنے بچتا ہے، مگر ان پرائیویٹ، اکیلے میں، تنہائی میں وہ گناہوں سے نہیں بچتا۔ اس کی تنہائیاں گناہوں سے لبریز ہوتی ہیں، اور یہ جو تنہائی کے گناہ ہیں یہ پبلک کے سامنے کیے جانے والے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ذرا کان کے ساتھ ساتھ دل کے پردے کھول کر کے اس حدیث کو سنیے گا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، اور حدیث کے راوی اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيزًا۔ فرماتے کہ اللہ کے نبی کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ تہامہ کی پہاڑیاں، جو بڑی اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں، نبی نے فرمایا تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر۔ اب ظاہر سی بات ہے پہاڑ کا وزن نہیں کیا جا سکتا، یعنی انکاؤنٹیبل، انویلویبل نیکیاں لے کر کے آئیں گے، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بھاری بھرکم نیکیوں کو زیرو کر دے گا، اڑا دے گا، گرد و غبار کی طرح بنا دے گا، ڈسٹ کی طرح بنا دے گا۔ وہ کروڑوں کی نیکی لے کر کے آئے تھے، اللہ نے زیرو بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے ڈرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہی تو انسان کی پونجی ہے۔ بھئی انسان دنیا میں نیکی کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قیامت کے دن نجات پانے کے لیے، اور سب برباد ہو جائے۔ انسان 1 کروڑ سے، 1 ملین سے، 1 بلین سے زیرو پر آ جائے۔ دنیا کے کاروبار میں اگر ایسا ہو جائے تو انسان لٹ جاتا ہے۔ یا تو قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے ذرا آپ کھول کر کے بتا دیجئے۔ صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی کھول کھول کر کے بیان کر دیجئے، ان لا نکون منہم، تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں۔ اب ذرا نبی نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ذرا غور سے سننا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ یصلون کما تصلون، تم جیسے نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ ویاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ رات کو بھی نیکی کریں گے، تہجد پڑھیں گے جیسے تم پڑھتے ہو۔ تب پھر نیکی کریں گے، تہجد پڑھیں گے، اب اور کیا چاہیے؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس ایک کمی ان کے اندر ہوگی کہ جب تنہائی میں جائیں گے، اکیلے میں جائیں گے، تو اللہ کے حرام کام کریں گے، ناجائز کام کریں گے، گناہ کے کام کریں گے۔ ان کی تنہائیاں گناہوں سے بھری ہوں گی، وہ تنہائی میں غلط کام کریں گے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں تب غلط کام کریں گے۔ کاش جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو ان کے دل و دماغ میں یہ خیال ہوتا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال ہوتا تو وہ غلط کام نہ کرتے، اور یہی خیال تھا حضرت عمر فاروق کے دور کا بڑا مشہور واقعہ ہے، کتابوں میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا بچپن میں۔ حضرت عمر رات کو گشت کرنے جا رہے ہیں
اور کسی مکان سے ایک ماں کی آواز آتی ہے جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی اڑ جا ذرا سا دودھ میں تو پانی ملا دے, صبح ہمیں دودھ بیچنے جانا ہے مارکیٹ میں تو اٹھ کر کے دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی جواب دیتی ہے امی جان امیر المومنین کا حکم نہیں سنا آپ نے, امیر المومنین کا آرڈر نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا اسلامی حکومت کے اندر کرائم ہے, جرم ہے, سزا ملے گی. ماں کہتی ہے بیٹی امیر المومنین آرام سے اپنے گھر میں ہوں گے, رات کا سناٹا ہے, آخری پہر ہے, یہاں کون سے امیر المومنین بیٹھے ہیں جو ہمیں دودھ میں پانی ملاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو اٹھ کے جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے, ہم کیوں امیر المومنین کے چکر میں اپنا نقصان کریں. اب بیٹی کا جواب سنو, کہتی اے امی جان امیر المومنین عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں, ولیکن رب عمر یرانا, لیکن عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. عمر کے پاس چلو بچ جائیں گے, رب کے پاس جا کے کیا کریں گے. بیٹی کا یہ تقوی بھرا جملہ, ایمان بھرا جملہ, خشیت بھرا جملہ سن کر کے ماں خاموش ہو گئی, اور عمر فاروق نے اس بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنانے کا ارادہ کیا اور بہو بنا بھی لی. یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر, اور یہ ہوتا ہے یہ احساس کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مدینہ کے باہر سفر پہ جا رہے تھے. یہ المعجم الکبیر للطبرانی اور سنن بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے, اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے, صحیح روایت ہے, معتبر روایت. حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے غالباً, تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے, معاف کیجئے رمضان کا مہینہ نہیں تھا, غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا, وہ انہوں نے غلام کو دیکھا کہ وہ صحرا میں اپنی بکریوں کو لے کے جا رہا ہے چرانے کے لیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو بلایا, کہا ادھر آؤ, دسترخوان کھولا, کچھ کھا رہے تھے, کہا آؤ تم بھی کھا لو. تو اس نے کہا کہ نہیں میں روزہ ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ کمال ہے, اتنی گرمی کا موسم ہے اور تم بکری چرانے کے لیے نکلے ہو, محنت کا کام ہے, اور تم روزہ ہو. تو اس نے کہا کہ ہاں فرصت کا ٹائم ہے, خالی اوقات میں سوچ رہا ہوں کہ روزے کے حالت میں میرے ایام گزر جائیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس غلام کے تقوی سے بڑا متاثر ہوئی. کہا اچھا, اس کا امتحان لینے کے لیے اسے کہا کہ اچھا کام کرو, تمہارے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں, ایک بکری مجھے دے دو, میں تمہیں قیمت بھی دے دیتا ہوں, اور پھر اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی دے دیتا ہوں, تم افطار میں کھا لینا, تمہارا ڈبل فائدہ ہو جائے گا. اور مالک تمہارا پوچھے گا تو کہہ دینا کہ بھئی بھیڑیا کھا گیا, تو کون تم سے حساب لینے جائے گا, بہت سے بھیڑیے گھومتے رہتے ہیں صحراؤں کے اندر. تو اس غلام نے فوراً پیچھے ہٹا اور اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ, ارے حضرت جناب محترم, مالک کو تو جواب دے دوں گا, اللہ کو کیا جواب دوں گا, فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں چلا گیا, اللہ کو کیا کہوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی. اس غلام, ظاہر سی بات ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی تو نہیں, تو غلام تھا, لیکن اس کا ایمان دیکھو, اس نے آسمان کی طرف ایسے انگلی کر کے کہا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں گیا, اللہ کو کیا جواب دوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر بار بار اس کا یہ جملہ دہراتے رہے, اور مدینہ پہنچے اور اس غلام کا پتہ لگوایا, اور اس کے مالک کو بلا کر کے قیمت ادا کر کے غلام کو آزاد کرایا, اور پھر غلام کو بلا کر کے کہا کہ تیرے اس ایک جملے نے آج تجھے غلامی سے آزاد کیا کہ اللہ کہاں چلا گیا, اور یہی جملہ انشاءاللہ تجھے قیامت کے دن بھی بچائے. تو یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر, اور یہ ہوتا ہے اللہ کا احساس, اور یہ احساس اگر پیدا ہو جائے میرے بھائیوں تو انسان غلط کام کے قریب نہیں جائے گا. اب آئیے ہم اپنی تقریر کے آخری پڑاؤ کی طرف آتے ہیں. ٹاپک ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اور میں نے یہ بتایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ ذہنیت جب تک آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوگی, نہ تو انسان نماز صحیح طریقے سے پڑھے گا, نہ گناہوں سے بچے گا, نہ آدمی غلط کاموں سے بچے گا. اب بہت بڑا سوال یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا کیسے ہو, یہ خیال ہمارے اندر پیدا کیسے ہو, یہ سوچ اپنے اندر ہم کیسے جنریٹ کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس کے لیے جو سب سے پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے. جتنا ہم اللہ کو جانیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں,
اتنا یہ سوچ ہمارے اندر ڈیولپ ہوگی۔ اللہ نے کہا نا قرآن میں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ یہاں علماء سے مراد کیا ہے؟ جتنا جو اللہ کو جانے، اللہ کو جاننے والا وہ علماء میں ہے۔ یہاں علماء سے مراد وہ خاص ٹرم نہیں ہے دنیا کے ڈگری یافتہ علماء بس وہی اللہ سے ڈرتے باقی کوئی نہیں ڈرتا، نہیں، جتنا جو اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کے بارے میں جانے گا اتنا اللہ سے وہ ڈرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ، میرے بچے یاد رکھ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تیرے پاس کوئی چیز ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، آسمان میں کہیں ہوگی، کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوگی، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس باریک سے باریک چیز کو بھی سامنے لے آئے گا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی صفت، یہ ہے اللہ کی صفت۔ اس کو اگر آدمی جانے گا تو آٹومیٹک میرے بھائیوں وہ اللہ سے ڈرنے لگے گا اور یہ سوچ اس کے اندر پیدا ہو جائے گی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی اور حضرت عباس کے صاحبزادے عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں، سواری پر بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن عباس پیچھے، اللہ کے نبی آگے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، میرے بچے تو اللہ کے شریعت کی اور اللہ کے قانون کی حفاظت کر، ہمیشہ اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یعنی تجھے یہ احساس رہے کہ اللہ کی تیرے اوپر نظر ہے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک تیری حفاظت کرے گا۔ حضرت خولہ کا واقعہ یاد کیجئے، قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا۔ یہ وہی عورت ہے جن کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا اور جنہوں نے آ کر کے بڑی دیر تک اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ کے نبی کوئی تو حل نکال دیجئے، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے اور لوگ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ شوہر میرے اوپر حرام اور میں اپنے شوہر کے اوپر حرام، کوئی راستہ نکال دیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جاؤں گی میں؟ نبی نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے، تم حرام ہو چکی اپنے شوہر کے لیے۔ اب وہ اللہ کی بندی اللہ کی بارگاہ میں آتی اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑاتی ہے، اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دیتا ہے اور مسئلہ تبدیل کر دیتا ہے اس عورت کے گڑ گڑانے کی وجہ سے۔ اللہ نے قرآن کے 28ویں پارے کی آیت نازل کر دی، سورہ مجادلہ کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے نبی اللہ نے اس عورت کی، اس خاتون کی آواز کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، ڈیبیٹ کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے، بخاری کی روایت ہے، کہتی ہے کہ وہ لڑنے والی جب آئی تو میں گھر میں موجود تھی، گھر کے کونے میں تھی، میں اس عورت کی آواز نہیں سن سکی، لیکن ساتواں آسمان کے اوپر میرا رب جو اپنے عرش پر مستوی ہے، میرے رب نے اس عورت کی پوری آواز سنی، پوری بات سنی، اور اللہ خود کہہ رہا ہے قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے اس عورت کی آواز کو سن لیا، اے نبی جو آپ سے آ کر کے بحث کر۔ تو اللہ کی صفات کے بارے میں جانو، اللہ کی ذات کے بارے میں جانو، جتنا جانو گے اتنی یہ سوچ آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے اس سوچ کو ڈیولپ کرنے کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو اس بات پر بھی ایمان رکھنا چاہیے اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہماری حرکتوں کی گواہی ہمارے اعضائے بدن بھی دیں گے، ہمارے پارٹس آف باڈی دیں گے، ہمارا ہاتھ، ہمارے پیر گواہی دیں گے۔ اللہ نے فرمایا سورہ حامیم السجدہ کے اندر، حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن تم جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، انسان اپنے چمڑی سے کہے گا، اپنی اسکن سے کہے گا تو میرے خلاف کیوں بول رہی ہے؟ تو چمڑی کہے گی قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، چمڑی بولے گی، انسان کی اسکن بولے گی کہ جس اللہ نے تجھے بولنا سکھایا اسی اللہ نے آج ہمیں بولنا سکھایا۔ تو اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے پارٹس آف باڈی یہ گواہی دیں گے،
اسی لیے اللہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے. آج زبان نہیں بولے گی، آج ہاتھ بولے گا، آج پیر بولے گا. ہاتھ بتائے گا کیا کیا تو نے غلط کام کی ہاتھوں سے، پیر بولے گا تو نے پیر سے کیا کیا غلط کام. تو یہ احساس میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا کہ اعضائے بدن ہمارے گواہی دیں. اور یہی نہیں، ہم جہاں رہتے ہیں، جہاں غلط کام کرتے، جس کمرے میں کرتے ہیں، جس سرزمین پر کرتے ہیں، وہ زمین بھی قیامت کے دن بولے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین اپنی خبریں دے گی، زمین بات کرے گی، زمین بولے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا. اللہ کے حکم سے زمین بولے گی. جس دھرتی پر، جس سرزمین پر ہم نے غلط کام کیا ہوگا، وہ سرزمین گواہی دے گی کہ ہاں اے اللہ اس نے یہاں پر یہ پاپ کیا تھا. تو یہ بات یاد رکھیں اور اس کا احساس ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی. اور ایک آخری چیز، اگر ہم یہ سوچ اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ ذہنیت اور یہ سوچ ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک کام ہمیں اور آپ کو اور کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے. جتنا آدمی اللہ کی کثرت سے عبادت کرے گا، اتنی گناہوں سے نفرت آٹومیٹک اس کے ذہن اور دماغ میں ڈیولپ ہوگی. بہت مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا، اور 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد، 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اب میں توبہ کر لوں. تو توبہ میں کیسے کروں، یہ پتہ لگانے کے لیے اس نے پوچھا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے. تو کسی نے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ. وہ گیا فلاں کے پاس. اب فلاں صاحب جو تھے وہ عالم نہیں تھے لیکن راہب تھے. راہب کہتے عیسائیوں کے ان لوگوں کو جو بہت عابد ہوتے تھے، بہت عبادت گزار ہوتے تھے، بہت اللہ کو یاد کرتے تھے، ان کو راہب کہا جاتا. تو وہ جو ڈاکو تھا، 99 لوگوں کا قتل کرنے والا قاتل، اس کو کسی نے پتہ بتا دیا راہب کا. اور اس نے جا کر کے اس راہب سے کہا کہ جناب میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو راہب چونکہ اللہ کا بہت زیادہ عبادت گزار بندہ تھا، اور عبادت کی کثرت نے اس کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا کر دی. تو اس نے کہا کہ بھائی تم توبہ کیسے کر سکتے ہو؟ 99 بے قصور لوگوں کی ہتیا کر کے ان کا خون اپنی گردن میں لے کے تم آؤ توبہ کرنے، بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہاری توبہ نہیں ہوگی کچھ. تو ڈاکو کو غصہ آیا، قاتل کو غصہ آیا، اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. لمبا واقعہ ہے، لمبی حدیث میں ادھر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بتانا یہ مقصود ہے صرف کہ یہاں اس راہب نے جو یہ کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، کیوں کہا؟ غلط کہا، لیکن کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ کثرت عبادت نے اس کے ذہن و دماغ میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ گناہ بہت خراب چیز ہے، قتل کرنا بہت خراب چیز ہے. تو آدمی اللہ کی جتنی زیادہ عبادت کرے گا، اتنا زیادہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ مجھے غلط کام نہیں کرنا چاہیے. تو میرے بھائیوں، یہ چند اہم باتیں تھیں. اللہ دیکھ رہا ہے. اس موضوع کے تعلق سے میں امید کرتا ہوں رمضان کے اس مبارک مہینے میں اور اس کے آخری عشرے میں اور اس مبارک طاق رات میں جس میں ہم قدر کی رات کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ احساس اپنے ذہن و دماغ میں پیدا کرنے کی توفیق دے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. رب العالمین ہماری جو بھی نیکیاں ہم کر رہے ہیں، نماز کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، روزے کی شکل میں، اللہ اس کو قبول فرمائے. اللہ اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ہمارے جو مجبور بھائی ہیں، جن کے گھروں میں اناج کی اور کھانے پینے کی قلت ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق دے اور ان بھائیوں کا حامی و ناصر بن جائے. رب العالمین ان مزدوروں کا مددگار بن جائے جو اپنے گھروں کے لیے بیچارے اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلے ہیں. کوئی پیدل نکلا ہے، کوئی جانوروں کی طرح
ٹرکوں میں ٹھوس کر کے نکلا ہے، رب العالمین ان تمام لوگوں کو صحیح سالم ان کے گھروں تک پہنچا دے۔ رب العالمین ہمارے ملک کو اور ساری انسانیت کو اس بلا سے، اس وائرس سے جلد نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کا کاروبار اور معیشت کو پھر سے بحال کر دے۔ اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔